بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آج کا عمل آپ کو بتانے والا ہوں، اللہ اکبر، آج آپ یہ عمل دیکھ کر اور اس کو جب آپ کریں گے اتنا خوش ہو جائیں گے کہ جھولی بھر کر انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ یہ ایک ایسی نایاب اور ایسا مجرب عمل ہے کہ زندگی میں ایک بار میں آپ سے سب سے کہوں گا کہ ایک بار یہ اس کو کہتے ہیں کن فیکون والی نماز، یہاں نماز پڑھی اور یہاں آپ کی حاجت اللہ نے پوری فرما دی۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے، یہ میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ بغیر شک کے پڑھیں، رات نہ گزرے گی اور ابھی سر نہ اٹھایا ہوگا کہ مشکل ترین حاجتیں اللہ تعالیٰ آپ کی اسی وقت پوری فرما دیں گے، اور یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی اگر کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی غم ہے، کوئی ڈر ہے، خوف ہے، کوئی ایسا کام پھنسا ہوا ہے کہ یار میرا وہ کام پورا ہی نہیں ہو رہا، ہر طرح کے آپ نے مادی اسباب، دنیاوی اسباب اپنا لیے لیکن کسی بھی طریقے سے وہ کام، وہ مشکل، وہ حل نہیں ہو رہی ہے، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، لیکن یقین کے ساتھ کریں اور پھر اس کا کمال آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا وہ مشکل ترین کام اتنی آسانی سے حل ہوگا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو آئیے وہ عمل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ عمل کا مکمل طریقہ کار کی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے ذرا سے غور سے دیکھنا ہے، آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھانا ویڈیو کو۔ یہ جمعۃ المبارک والے دن، یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے نا، یہ آپ ذرا غور سے سنیں، اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد جب مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد جو رات کہلاتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، اس کے بعد جمعے کا دن آتا ہے۔ تو شب جمعہ والی رات کو، یعنی جمعرات کے بعد جو رات آ رہی ہے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس رات کو آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل کرنا ہے اور پاک کپڑے پہن لینے ہیں۔ کوئی بھی صاف ستھرے آپ کے کلوزٹ میں کپڑے ہوں جو بالکل پاک صاف ہوں، آپ نے وہ کپڑے پہن لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ وہ کیا پڑھنے ہیں اس کا مکمل ڈیٹیل میں طریقہ کار اب آپ کو بتاؤں گا، اسے آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ اچھا جی، یہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے کچھ رکعتیں لکھی ہیں، جو 4 رکعت نفل آپ کو بتایا ہیں میں نے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلی رکعت میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ پہلی رکعت کا عمل ہے، دوسری رکعت کا، تیسری رکعت کا اور یہ چوتھی رکعت کا۔ لیکن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اب آپ نے ذرا اس کو غور سے سننا ہے۔ پہلی رکعت یہ جو 4 رکعتیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، 2 رکعت کر کے نہیں پڑھنی۔ اور آپ نے جو نیت کرنی ہے وہ ہے قضاء حاجت کی، حاجت کی نیت سے یہ 4 رکعت نفل نماز، اس کی نیت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز حاجت کی، ٹھیک ہے، میرا رخ کعبے کی طرف اور اللہ اکبر، بس اتنی نیت صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ نے پہلے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کوئی سورت نہیں ملانی، یہ یاد رکھیں۔ اب آپ نے یہ آیت کا ٹکڑا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، صرف اتنا ٹکڑا یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اچھا، یہ اب کس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھا جائے گا، یہ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ یہ ہو گیا۔ اب آپ نے میں پہلے آپ کو 4 رکعتوں کا بتا دوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھیں گے آپ یہ 100 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور الا الی اللہ تسیر الامور، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اب تیسری رکعت کی طرف آ جاتے ہیں، یہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اس میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ، پہلی یہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے نصر من اللہ وفتح قریب، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ۔ اب چوتھی رکعت آ گئی، چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ، یہ آپ پورا دیکھتے جائیں، آپ نے بیچ میں سے اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، 100 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ، یہ آپ دیکھیں، یہ ہے میرے پاس کاؤنٹر، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ اکثر یہ آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ انگلی میں بھی آسانی سے یہ بند ہو جاتا ہے، اس طرح سے آپ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔
اور یوں بند کر لیں آپ لوگ۔ اب آپ جیسے مثال کے طور پر یوں ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ باندھتے وقت تو آپ اس کو ایک کسی ایسی انگلی پہ فٹ کر لیں کہ جو اس میں آپ کو نظر بھی آئے یا آپ کو معلوم چل سکے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کاؤنٹر کی مدد سے، ویسے تو آپ انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کاؤنٹر سے کر لیں، زیادہ آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی گنجائش دی ہوئی ہے علماء نے، ٹھیک ہے، عمل کی نیت سے۔ تو ویسے اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے اور یوں کرتے جائیں اور ایک ایک 100 کی تعداد مکمل کرتے جائیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جو 100 کی تعداد بتائیے نا، یہ 101 نہ ہو اور 99 نہ ہو، اس تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کاؤنٹر کا استعمال کریں تاکہ 100 کی تعداد مکمل ہو، کوئی بھی تعداد آگے پیچھے نہ ہو۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیے جو میں یہ لکھ رہا ہوں، اسے آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب وہ تسبیح کیا ہے، اب آپ یہ دیکھیے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ یہ اب آپ نے دیکھیں جب آپ جو 4 رکعت نفل پڑھ لیں گے جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے، اس کے بعد اب آپ نے اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس میں کسی سے گفتگو نہیں کرنی، توجہ جما کر آپ نے یہ آیت مبارکہ ٹھیک 100 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتی ہے باری نیچے۔ اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، یہ اب آپ نے یہ جو یہ لکھا ہوا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ آپ نے سجدے میں جا کر، ٹھیک ہے، سجدے میں جا کر یہ آپ نے 200 مرتبہ، کتنی مرتبہ، 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے یہ میں آپ کو ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیں سجدے میں جو آپ جاتے ہیں نا، تو سجدے میں جانے کے بعد یہ اب آپ نے سجدے میں یوں جانا ہے، تو اب آپ نے یوں ہاتھ نہیں اٹھانے، آپ یوں ہی جیسے سجدے میں جاتے ہیں ویسے کریں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ دعا مانگنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ یوں کر لیتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ یوں کریں، ٹھیک ہے، یوں ہی سجدے کے اندر جائیں اور اب آپ نے 200 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب آپ ظاہر سی بات آپ سوچیں گے کہ یار یہ 200 مرتبہ کیسے، ہم آگے پیچھے تعداد نہ ہو جائے، تو آپ پھر اگین اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کریں، سجدے میں جائیں اور ایک ہاتھ سے آپ یعنی اس انگلی میں لگا لیں آپ اور آپ یوں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اتنی گنجائش ضرور ہے، آپ اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور سجدے میں جا کر آپ نے یہ ایک ہی تعداد، آگے پیچھے نہ ہو، بالکل ایگزیکٹ 200 مرتبہ ہی ہونا چاہیے، جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ آپ ذرا دیکھیں، ابھی سجدے سے آپ نے سر نہ اٹھایا ہوگا، یہ عمل مکمل ہوتے ہی ابھی آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے کہ اللہ کریم آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ یہ نماز انتہائی زبردست آزمودہ ہے، یہ زبردست آزمودہ عمل میں نے آج آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے، یقین جانیں آپ لوگ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے نا، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، زبردست حیران کن عمل ہے۔ باقی اس عمل کی جو خاص اجازت ہے اس کے لیے آپ لازمی یہ عمل آج کرتے جائیں، یہ آپ نے کام کرنا ہے لازمی، کیونکہ یہ بہت خاص عمل ہے۔ اس کے لیے آپ سب نے جو یہ عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، ان فیوچر یا آج یا کل، آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر کوئی بھی اللہ کا خوبصورت نام لکھیں، اور باقی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ تھا آج کا زبردست مجرب عمل۔ میں امید کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار آپ یہ عمل کر کے ضرور دیکھیں گے۔ آپ اس کو آزمانے کی نیت سے مت کیجیے گا، بلکہ اس نیت سے کیجیے گا یا اللہ اس عمل کی برکت سے میری حاجت کو پورا فرما دے۔ اب ظاہر سی بات ہے آزمانے کی نیت سے آپ کریں گے تو پھر یہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو۔ آزمانے کی نیت سے نہ کریں، بلکہ اگر آپ نے اپنی حاجت پوری کرنی ہے، اگر آپ ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، تو ہی یہ عمل کیجیے گا۔ آزمانے کی نیت سے ذرا بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ فائدہ اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے یہاں لکھا تھا بغیر شک کے پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور میں یہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرے، جو مجبور انسان، جو حاجت پر انسان جو یہ عمل کرے، اللہ کریم اس عمل کی برکت سے، خاص اپنی فضل اور رحمت سے اس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس کی مرادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ جلد سے جلد پورا فرما دے۔ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کے لیے کر رہا ہے، یا اللہ اس بیمار کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ آپ یہ عمل کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں،
اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس کی کھلی اجازت ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو اپنے حد تک نہ رکھیں، بلکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مجبور اور پریشان لوگوں تک یہ عمل پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ اتنی سی ذمہ داری آپ لوگ ضرور اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔